جس روز میں ICS کے امتحان میں کامیاب ہوا اس دن عجائب گھر کی لائبریری جانے کی بجائے پنج پیر چلا گیا۔ پنج پیر کے ساتھ میری بڑی پرانی رسم و راہ تھی۔ جب میں اکبر اسلامیہ ہائی اسکول کی تیسری جماعت میں پڑھتا تھا تو کبھی کبھی اپنے ایک دوست ممتاز کے ساتھ دریائے توی کے کنارے ہندوؤں کی شمشان بھومی میں ارتھیوں کے جلنے کا تماشا دیکھنے جایا کرتا تھا۔ ایک روز ایک جلتی ہوئی لاش کا سر ایسے دھماکے سے پھٹا کہ اس کے مغز کا لوتھڑا ممتاز کے گال پر لگ کے چپک گیا۔ وہ چیختا چلاتا بھاگا اور دریائے توی کے پانی میں سر ڈبو کر بیٹھ گیا۔ اس بھگدڑ میں اس کے پاؤں کا جوتا نکل کر دریائے توی کے گہرے پانی میں بہہ گیا۔ اب ممتاز زار زار رونے لگا کہ وہ ایک پاؤں سے ننگا گھر کیسے جائے گا۔ اس کا باپ پولیس کا ہیڈ کانسٹیبل تھا اور چھوٹی چھوٹی بات پر سزا دینا اس کا روز کا معمول تھا۔ ممتاز کی آہوزاری دیکھ کر ایک گجری کو ترس آ گیا۔ وہ شہر میں دودھ بیچ کر توی کے پار اپنے گاؤں واپس جا رہی تھی۔ ممتاز کی بپتا سن کر وہ بولی، یہاں بیٹھ کر رونے دھونے سے کیا ملے گا؟ تم سیدھے پنج پیر چلے جاؤ، پیر بادشاہ ضرور مدد کرے گا۔ ہم دونوں تھکے ہارے شام گئے جموں کے مضاف میں رام نگر پہنچے۔ وہاں پوچھ پاچھ کر پنج پیر کو تلاش کیا۔ یہ سری نگر جانے والی بانہال روڈ سے کچھ دور درختوں کے جھرمٹ میں گھرا ہوا ایک ویرانہ تھا۔ یہاں چند قبریں تھیں جن میں ایک قدرے بڑی اور نمایاں تھی۔ اس کے سرہانے طاقچہ بنا تھا جس میں بجھا ہوا مٹی کا خالی دیا پڑا تھا۔ کڑوے تیل کے دھوئیں سے چراغ دان سیاہ ہو چکا تھا۔ مزار پر مٹھی بھر بھنے ہوئے چنے، کچھ بتاشے اور کچھ پیسے بکھرے ہوئے تھے۔ چاروں طرف ہو کا عالم تھا۔ کچھ دور اوپر بانہال روڈ تھی، اس پر بسیں بھی چل رہی تھیں، ٹرک بھی گزر رہے تھے، موٹریں بھی آ جا رہی تھیں، لیکن ان سب کی آواز پنج پیر کے ویرانے سے کہیں باہر ہی رک جاتی تھی۔ نیچے دریائے توی چٹانوں سے سر پٹکتا گزر رہا تھا، لیکن اس کا شور بھی کہیں باہر ہی تحلیل ہو کے رہ جاتا تھا۔ سامنے ایک سرسبز پہاڑی پر مہاراجہ کا فلک بوس پیلس اور مہارانی کا بند کھڑکیوں والا محل تھا، لیکن پنج پیر کی نشیب سے وہ کیڑے مکوڑوں کے بنائے ہوئے گھروندے دکھائی دیتے تھے۔ ہم دیر تک خاموشی سے بیٹھے پیر بادشاہ کا انتظار کرتے رہے، لیکن کسی نے بیچارے ممتاز کا کھویا ہوا بوٹ لا کر نہ دیا۔ آخر تنگ آ کر میں نے مزار پر پڑے ہوئے پیسے چن کر گنے، 15 آنے تھے۔ 5 آنے میں نے اپنی جیب میں ڈالے، 5 آنے ممتاز کو دیے اور باقی 5 آنے مزار پر واپس رکھ دیے۔ اس روز کے بعد پنج پیر ہماری توجہ کا خاص مرکز بن گیا۔ ہم جمعرات کے جمعرات وہاں باقاعدگی سے جاتے، کیونکہ جمعرات کو نذرانہ زیادہ چڑھتا تھا۔ ایمانداری سے حساب کر کے اپنا اپنا حصہ وصول کر لاتے۔ ہم نے عہد کر رکھا تھا اس پیسے کو دنیاوی ضرورت پر خرچ کرنا ہمارے اوپر حرام ہے، چنانچہ اس رقم سے گرمیوں میں صرف ملائی کی برف اور سردیوں میں صرف اخروٹ اور کشمش کھایا کرتے تھے۔ کچھ عرصے بعد ممتاز کا ہیڈ کانسٹیبل باپ فوت ہو گیا۔ گھر میں غربت آ گئی اور ممتاز پڑھائی چھوڑ کر ریاست کی فوج میں سپاہی بھرتی ہو گیا۔ 18.5 روپے ماہوار تنخواہ، بیرک میں رہائش اور کھانا مفت۔ اب میں اکیلا باقاعدگی سے پنج پیر آنے جانے لگا، لیکن انصاف سے کام لے کر میں نے تقسیم زر کے فارمولے میں تھوڑی سی ترمیم کر دی۔ اب میں نصف رقم خود رکھ لیتا اور نصف رقم پنج پیر کے حوالے کر دیتا تھا۔ یہ سلسلہ بڑی باقاعدگی سے جاری رہا۔ پرنس آف ویلز کالج سے BSc کرنے کے بعد میں MA کے لیے گورنمنٹ کالج لاہور چلا گیا۔ وہاں سے جب کبھی چھٹیوں پر جموں آنا جانا ہوتا تو میں ہر جمعرات کو پنج پیر کے ساتھ اپنی وزاداری ضرور نبھاتا تھا۔ لیکن آج جب میں اپنے نام پر ICS کے 3 حروف ڈالے پنج پیر پہنچا تو زندگی میں پہلی بار مجھے ان صاحبان مزار پر ترس آیا۔ کسی کو اتنا بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ مزار کن لوگوں کے ہیں۔ ان کے بارے میں بھانت بھانت کی باتیں مشہور تھیں۔ کوئی کہتا تھا یہ 5 کتب تھے، کسی کا خیال تھا 5 ابدال تھے۔
کسی کا عقیدہ تھا 5 ولی تھے جو اس علاقے میں اسلام کی شمع روشن کرنے آئے تھے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے تھے یہ چور تھے جو قتل ہو کر یہاں دفن ہوئے۔ اپنی زندگی میں وہ جو کچھ بھی تھے، اب تو وہ فقط اپنی ذات کی نفی تھے۔ کسی کو ان کا نام تک معلوم نہ تھا۔ جو کوئی جس عقیدے کا غلاف ان پر چڑھا دیتا وہ بلا چوں چراں اسے پہن لیتے۔ نذرانوں کا 1/3 حصہ انہیں ملے یا نصف، ان کے لیے برابر تھا۔ ولی ہوتے تو تصرف دکھاتے، چور ہوتے تو مارتے، وہ بیچارے تو نفی تھے۔ نئے ICS کو ان بیچارے مجبور معذور بزرگوں پر بڑا ترس آیا۔ ایک بھرپور جذبہ رحم سے سرشار ہو کر میں نے ہاتھ اٹھا کر فاتحہ پڑھی جو آج سے پہلے کبھی نہ پڑھی تھی۔ جیب سے 1.25 روپیہ نکال کر مزار پر نذرانہ چڑھا دیا جو آج تک پہلے کبھی نہ چڑھایا تھا۔ نذرانہ چڑھانے کی دیر تھی کہ پنج پیر پر صدیوں سے چھایا ہوا خاموشی کا طلسم ٹوٹ گیا۔ سری نگر روڈ پر لاریوں اور ٹرکوں کی گھاؤں گھاؤں درختوں کا حصار توڑ کر مزار سے ٹکرانے لگی۔ دریائے توی کی شوں شاں کانوں کے پردے پھاڑنے لگی۔ مہاراجہ کا پیلس اور بھی فلک بوس ہو گیا۔ مہارانی کے محل کی سینکڑوں بند کھڑکیاں کھل کے روشن ہو گئیں۔ میرا سر تیز رفتار موٹر کے پہیے کی طرح گھومنے لگا اور پنج پیر کی قبروں کے تعویذ چیخ چیخ کر مجھے لعنت ملامت کرنے لگے۔ ابے او نمک حرام، ابے او بغیرت، ابے طوطا چشم، ہمارے ساتھ 15 سال کا یارانہ توڑتے تجھے شرم نہ آئی؟ میں نے دم دبا کر فوراً اپنا 1.25 روپیہ واپس اٹھا لیا، مزار پر پڑے ہوئے پیسوں سے اپنا حصہ وصول کیا، پاؤں سے جوتا اتار کر 5-7 بار اپنے سر پر زور زور سے مارا اور چیخیں مار مار کر رونے لگا۔ میری چیخوں سے گھبرا کر کئی پرندے درختوں سے اڑ گئے۔ لاریوں اور ٹرکوں اور دریائے توی کا شور پنج پیر کے محیط سے باہر نکل گیا۔ بے برکتی کے جھکڑ بند ہو گئے۔ میرے سر کے گھومتے ہوئے پہیے پر بریک لگ گئے۔ راج محل دھڑام سے گر کر کیڑے مکوڑوں کا مسکن بن گئے۔ پنج پیر اپنا وہی پرانا سکون، سکوت اور سناٹے کی چادر تان کر لیٹ گیا اور میرے دل کی کال کوٹری میں ایک عجیب سی دیوار گریہ نصب ہو گئی۔ پنج پیر کے ساتھ اپنا رشتہ اثر نو استوار کر کے جب میں واپس لوٹا تو میرا برا حال تھا۔ ہاتھ تھر تھرا رہے تھے، ٹانگوں پر ریشہ تھا، پاؤں من من کے بھاری ہو رہے تھے اور سارا جسم کچے پھوڑے کی طرح ٹیسے مار رہا تھا۔ کسی نہ کسی طرح میں کچھ دور پیدل چلا، پھر ایک تانگے میں بیٹھ کر گھر پہنچ گیا۔ گھر آ کر میں نے کہانیاں لکھنے والی کاپی نکالی اور اپنا دوسرا افسانہ لکھنے بیٹھ گیا۔ اس کا عنوان تھا پہلی تنخواہ۔